مقبول بٹ 18 فروری 1938 کو ضلع کپواڑہ کی تحصیل ہندواڑہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں تری گام میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام غلام قادر بٹ تھا۔ مقبول بٹ نے سینٹ جوزف کالج سری نگر سے تاریخ اور سیاسیات میں BA کیا۔ اپنی کالج کی تعلیم کے دوران وہ بھرپور طریقے سے سماجی معاملات اور سیاست میں حصہ لیتے رہے۔ ان کو فن تقریر پر ملکہ حاصل تھا۔ ایسی ہی ایک تقریر سننے کے بعد کالج کے پرنسپل جارج شنگز نے کہا تھا، یہ نوجوان اگر زندگی کے مشکلات سے عہدہ بر ہونے میں کامیاب ہوا تو ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اسی دوران وہ بھارت سے آزادی کی جدوجہد میں متحرک ہو گئے۔ مقبول بٹ شہید نے گریجویشن مکمل کی اور گرفتاری سے بچنے کے لیے 1958 میں آزاد کشمیر کی طرف اپنے چچا کے ساتھ ہجرت کی۔ پاکستان آنے کے بعد محمد مقبول بٹ 1958 میں پشاور چلے گئے اور پشاور یونیورسٹی سے وکالت اور صحافت کی اسناد حاصل کی۔ پاکستان میں BD سسٹم کے تحت ہونے والے 1961 کے الیکشن میں مہاجرین کی نشستوں سے پشاور سے الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے۔ 10 جون 1966 کو مقبول بٹ اورنگزیب، عامر احمد اور کالا خان کے ساتھ گوریلا جنگ کی تیاریوں اور رضاکاروں کی بھرتی کے لیے آزاد کشمیر کے کیل سیکٹر سے جنگ بندی لائن عبور کر کے مقبوضہ کشمیر چلے گئے۔ بھارتی سیکورٹی فورسز کو مقبول بٹ کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا اور انہوں نے مقبول بٹ کے خفیہ ٹھکانے کو تلاش کر لیا۔ 14 ستمبر 1966 کو سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ ہوئی، جس میں آپ کا ایک ساتھی اورنگزیب شہید ہو گیا، جبکہ بھارتی CID کا انسپکٹر امر چند بھی اس جھڑپ میں مارا گیا۔ مقبول بٹ کو 2 ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا اور انہیں سری نگر سینٹرل جیل میں قید کر کے بغاوت اور امر چند کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ اگست 1968 میں کشمیر ہائی کورٹ نے آپ کو اس مقدمے میں سزائے موت سنائی۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہیں سزائے موت سنائی جا رہی تھی تو انہوں نے بھری عدالت میں مجسٹریٹ سے کہا تھا، جج صاحب، وہ رسی ابھی نہیں بنی جو مقبول بٹ کو پھانسی دے سکے۔ اس فیصلے کے 4 ماہ بعد ہی مقبول بٹ نے جیل میں 38 فٹ لمبی سرنگ کھودی اور 2 ہفتوں تک مسلسل پیدل چلنے کے بعد آزاد کشمیر پہنچ گئے۔ وہاں 8 سال گزارنے کے بعد وہ مقبوضہ کشمیر واپس آئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہندواڑہ میں ایک بینک کو لوٹ لیا اور بینک مینیجر کو قتل کر دیا۔ بھارتی طیارے گنگا کے ہائی جیکر ہاشم قریشی کے مطابق سن 1971 میں انڈین ایئر لائن کا طیارہ گنگا کو ہائی جیک کر کے پاکستان لے جانے کا منصوبہ بھی مقبول بٹ نے بنایا تھا۔ سن 1984 میں برطانیہ میں انڈیا کے سفارتکار رویندر مہاترے کو پہلے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اغوا کیا اور مقبول بٹ کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن جب بھارتی حکومت نے انہیں رہا نہ کیا تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے مہاترے کو قتل کر ڈالا، جسے جواز بنا کر انہیں 11 فروری 1984 میں تہاڑ جیل دہلی میں پھانسی دے کر جیل ہی میں دفن کر دیا گیا۔ جس طرح مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی، اس پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ مقبول بٹ کے وکیل RM طفیل کہتے ہیں، جب ذیلی عدالت میں سزائے موت دی جاتی ہے تو حکومت اس کی توثیق کے لیے ہائی کورٹ سے اپیل کرتی ہے کہ آپ اس کی تصدیق یا اسے مسترد کریں۔ جب ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تو ہمارے پاس پھانسی کی سزا سے متعلق ہائی کورٹ کا کوئی تصدیق نامہ نہیں تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ نے مقبول بٹ کو سزائے موت کو منظور نہیں کیا تھا۔ مقبول بٹ نے کہا، مجھے اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے جو میری جیل سے 7000 میل دور واقع ہوا ہے اور جس میں میرا کوئی ہاتھ بھی نہیں ہے۔ یہ مقبول بٹ کے آخری الفاظ تھے۔ کشمیری حریت پسند رہنما محمد مقبول بٹ پاکستانی شاعر فیض احمد فیض کا یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔